اس کے آگے ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں ایمان مجمل، جو مجمعی طور پر انسان کہتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ میں وہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں انسان جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کی شکل بنتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگے پڑھو، آگے اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان مفصل آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ انسان اقرار کرتا ہے کہ ہم ایمان کس چیز پر لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان مفصل کے اندر انسان کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ آمنت باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب اس پر غور کریں، ذرا اس کلمے کے معنی پر غور و فکر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے اندر جو ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان لانا یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو قبول کرنا کہ اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تو اس کے لیے جب ہم ایمان مفصل کو پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ اور وہ کس طرح کھل کر کے آتی ہے کہ انسان اگر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کلمے کے ترجمے کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ عقل مند ہے ہی نہیں، کیونکہ جو انسان اس کلمے کے ترجمے کو صحیح سے سمجھ لیا تو اس کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی ہے جس کے بارے میں وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب اس کو ذرا غور سے سوچے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو کہتے ہیں تو کیا ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ چاہے ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوں یا کہیں چوری کر رہے ہوں، نماز کے وقت میں ہم کہیں گھوم رہے ہوں، اذان سن کر کے مسجد آنے کو کہا جاتا ہے، اذان سن کر باغیچے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اللہ اس سے غافل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے میرے بندو تم کیا سوچتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ تمہیں کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری چیزوں پر اللہ ایک اکیلا بادشاہ ہے، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے اور نہ کسی ملازم کی ضرورت ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب دوسری چیز جب اس کلمے کے دوسرے الفاظ کو ہم بیان کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، اور ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، تو جب ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر تو ہمارے سامنے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر اللہ نے کرام الکاتبین کو رکھا۔ اب وہ کرام الکاتبین کا کیا کام ہے؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ جب ہم کہیں جا رہے ہیں، اب ہماری نظر کسی اچھی جگہ پر پڑی تو وہ داہنے ہاتھ پر جو بیٹھا ہے فرشتہ وہ لکھ لیتا ہے فوراً کہ اس شخص نے اس دن اور اس وقت میں فلاں نیک کام کیا تھا۔ اور اگر ہماری نظر اس صحیح جگہ سے ہٹ کر کے کسی غلط جگہ پر پڑتی ہے تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ فوراً اس کو لکھتا ہے کہ اس بندے نے فلاں دن فلاں تاریخ اور فلاں وقت میں فلاں غلط جگہ پر دیکھا تھا۔ تو یہ فرشتے، یہ کون فرشتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ یہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں جو ڈائری ہے وہ ڈائری کبھی ختم ہوتی ہے، نہ اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم ختم ہوتا ہے۔ اب وہ ختم کب ہوگا؟ جب انسان کی زندگی ختم ہوگی۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارے اوپر جو جو چیز جیسے جیسے فرض ہوتا گیا اسی طرح سے اس کا قلم بھی چلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد سے جو یہ قلم چلا رہا ہے تو اس وقت تک چلاتا رہے گا جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی۔ اب اس کے بعد جب کسی ڈائری کو یا کسی کاپی کے اندر ہم کوئی چیز تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو جو ہے رکھ لیتے ہیں کہ یہ جس وقت کے لیے لکھا گیا ہے یہ اس وقت کھول کر دکھایا جائے گا، یہ اس وقت کھول کر اس کو پڑھ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا،
خلاصتاً یہ کہ ہم اس کاپی کو ضرورت کے کام کے وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ فلاں ضرورت میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کو جس طرح ہم رکھتے ہیں اسی طرح وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب ہم مریں گے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش کیے جائیں گے تو اسی نامہ اعمال کے اندر جو ہماری ذرہ برابر بھی نیکیاں ہوگی اور چاہے ذرہ برابر بھی بدی ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں کھول کر دکھائی جائیں گی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ملائکتہ ہی، اور ہم نے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے بعد وہ کتب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر جو آسمانی کتاب ہے ان پر ہم نے ایمان لایا۔ اب جب ہم ایمان لائے اس میں سب سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے تو پھر تم اس کے کہے کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی غریب کو ستانا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی پڑوسی کو ستانا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ مظلوم کو ستانا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو ناحق مارنا یا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس قرآن کے اندر ہے اور اس قرآن پر ہمارا یقین ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اس قرآن کے کہے کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی قرآن کے اندر ہم جب عزت کی بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نفع و نقصان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو فرماتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بھی انسان تمہیں اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہارا مالک حقیقی اللہ نہ چاہے، اور اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہارا اللہ نہ چاہے۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور تمہیں نہ تو کوئی موت دے سکتا ہے نہ تو زندگی دے سکتا ہے۔ تم جب اس دنیا میں آئے ہو تو تمہارا پیدا کرنے والا جو اللہ تمہیں پیدا کیا ہے جب تم کچھ نہیں تھے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت بھی کوئی نہیں دے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو ہم اللہ کے قرآن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس قرآن کے پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کو پڑھیں کہ کس پارے اور کس سورے کے اندر اللہ نے کس کس ماحول کا تذکرہ کیا ہے، کس کس نبی کا واقعہ بیان کیا ہے، کون کون سے حالات اللہ بیان کیے ہیں۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے آج جتنے پریشان ہم نظر آ رہے ہیں، امید اس طرح سے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات جو آج کل ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ حالات آتے ہیں تو ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا، اور جب پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا؟ جب کسی سے سنیں گے ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہوگا، یہ ہونا تھا، یہ ہونے والا ہے، یا یہ ہوگا آگے چل کے، یہ سننے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے، لیکن ہم قرآن کو جب پڑھیں گے تو ہمیں خود بھی معلوم ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوگی، لیکن جب اس کو پڑھیں گے اس کا ترجمہ جو اس طرح صراحتاً ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا۔ اس کے بعد